بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی حقیقت الایمان، حقیقت ایمان کا بیان۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ نشست میں ایمان کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی اور احادیث شریفہ کا مطالعہ کیا تھا۔ اب ہم ایمان کی حقیقت کے بارے میں کچھ احادیث شریفہ کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر ہے 10۔ عن عبد الله بن سلام بن أبي صالح أبي الصلت الهروي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال أبو الصلت لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ رواه ابن ماجہ والطبرانی والبیہقی۔ سبحان اللہ۔ امام عبد السلام بن ابی الصلت الہروی امام علی بن موسیٰ رضا سے، وہ اپنے والد امام موسیٰ رضا سے، وہ امام جعفر بن محمد سے، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ امام علی بن حسین سے، وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ امام ابن ماجہ کے شیخ امام ابو الصلت الہروی فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند یعنی عن علی بن موسیٰ رضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پاگل پر پڑھ کر دم کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیں امام ابن ماجہ کے جس کو سیاہ ستہ میں شمار کیا جاتا ہے، وہ امام کے استاذ محترم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تجربہ کی ہوئی بات ہے کہ اس سند میں جو نام آئے ہیں وہ ناموں کو پڑھ کر اگر کسی مجنون پر پھونک دیا جائے تو اس کا جنون دور ہو کر وہ اچھا ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اب ذرا دیکھیں، جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی یہ تعویذ گنڈے پلیتے نہیں کرنے چاہیے، کہاں سے ثابت ہے، کدھر سے ثابت ہے، جو کچھ ہے بس قرآن پڑھو سب ہو جائے گا، یہ گلے میں تعویذاں لٹکاتے ہو، یہ کرتے ہو، غیروں کا طریقہ ہے، یا یہ وہ پڑھ کر پھونکتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں قرآن تو اپنی جگہ ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، اس کے بعد احادیث شریفہ کیا کہنے۔ اب ذرا دیکھیں اس حدیث شریف کے اخیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہ یہاں پر قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث شریف ہے، نہ کوئی معصور دعا ہے، اور نہ کوئی حدیث شریف میں آئی ہوئی کوئی تعویذ ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اہل بیت اطہار کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے جو نام بیان کیے گئے ہیں اس سند میں، اگر ان ناموں کو پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے تو ان اہل بیت کے ناموں میں یہ اثر ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا جنون دور ہو کر وہ اچھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بھائی جن ذاتوں کے نام میں یہ اثر ہے تو ان ذاتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا یزید کو حق پر ٹھہراتا ہے، یا پھر کوئی کچھ ایسی باتیں کرتا ہے اہل بیت کے بارے میں، یا کوئی سادات کی گستاخی کرتا ہے، سیدوں کی توہین کرتا ہے، تو بتائیں اس کا کیا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ کس قدر اس کو سختی بھگتنی پڑے گی وہاں پر، کہ جن کے ناموں میں یہ اثر ہے کہ ان کے ناموں کی وجہ سے امت کی پریشانی دور ہو رہی ہے، تو ان ذاتوں کے اگر پیچھے چلا جائے گا اور پیچھے چلنے والے کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ صراط مستقیم پہ نہیں، تو پھر کون صراط مستقیم پر ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا نکتہ ہے، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اگر ان کو دیکھ کر ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، ان کی اتباع شروع کر دیں، تو اب ہمارے لیے وہی صراط مستقیم قرار پائے گی۔ اس کے علاوہ اس راستے سے اگر کوئی ہٹ جائے گا تو اس کو ضلالت اور گمراہی کہا جائے گا۔ کہ جن بزرگان کے ناموں میں یہ اثر ہے تو ان کا طریقہ، ان کا اسوہ، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کے تمام احوال زندگی کس قدر بابرکت ہوں گے، اور ان پر عمل کرنے والا کس قدر بابرکت ہو جائے گا۔ لہٰذا اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ ایمان کیا ہے، حقیقت کیا ہے ایمان کی؟
تو فرماتے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ دل سے یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی دل سے پہچانے، اس کے بعد زبان سے اقرار کرے کہ کلمہ طیبہ بھی پڑھے، پھر اس کے بعد اعمال بھی کرتا رہے۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ اب دیکھیں ایمان کے بارے میں جب بات آتی ہے تو 3 قسم کے لوگ ہمیں اسلام میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو دل سے ایمان لاتے ہیں لیکن وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے بہت سے ایسے غیر مسلموں کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہ اسلام کی عظمت کے بے انتہا شیدا رہے اور اسلام کی عظمت کو انہوں نے مانا ہے، دل سے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً اسلام ہی عظیم ترین مذہب ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ اگر ہندوستان کو درست ہونا ہے تو ہندوستان کے لیے ایک عمر کی ضرورت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ مانتے تھے ایمان کو، ایمان والوں کو مانتے تھے، ایمان کے لیے ان کے دلوں میں توقیر تھی، تعظیم تھی، لیکن وہ معاشرے کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو کیا ایسوں کو مومن کہا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ ان کے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہے ان سے جو معاملہ کرے، لیکن شریعت تو ان کو مومن ہرگز نہیں کہے گی بلکہ ان کا شمار کافروں میں ہی ہوگا۔ یہ ایک طرح کے لوگ ہوئے۔ دوسرے طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان نہیں ہوتا سے مراد کیا ہے؟ حضور کی محبت نہیں ہوتی، جیسا کہ منافقین کا طرز عمل رہا ہے کہ منافقین نے زبان سے کلمہ پڑھا، ایمان کا اقرار کیا، نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ جب پوچھا گیا تو وہ بھی انہوں نے نکالی، لیکن اس کے باوجود ان کو منافق کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ارے بھائی بظاہر تو ان سے کلمہ سنا جا رہا ہے، بظاہر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، بظاہر وہ جہاد میں بھی ساتھ نکل رہے ہیں، بظاہر وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں ہر ایک کے سامنے، اس کے باوجود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، اپنا حلیہ اسلام کے مطابق بنائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام تو ان کو مسلمان کہے گا لیکن شریعت مطہرہ کی جو اصل ہے یعنی حقیقت وہ ان کو مومن نہیں کہے گی، بلکہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ بس ظاہری طور پر مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان کے دل کا حال اللہ تعالیٰ جانے۔ اور دل کا حال دیکھیں انسانوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس کے سامنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کا ذکر ہو اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل جائے تو سمجھو اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اور جس کے سامنے سرکار کے خصائص بیان کیے جائیں اور اس کے چہرے پر قبض طاری ہو جائے تو سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ نفاق بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل حقیقتاً ایمان، کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ حقیقی مومن بن جائے تو جہاں وہ زبان سے کلمے کا اقرار کرے تو وہیں دل میں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی رکھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ارکان بھی بجا لائے، ارکان پر بھی عمل کرے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں آپ اپنی نماز کو دیکھتے ہیں، نماز کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع کر دی گئیں۔ سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، کہ میرا ظاہری کعبہ خانہ کعبہ ہے اور میرا دل کا کعبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو دل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پختہ ارادہ بھی کیا، یہ دل سے نیت ہو گئی، اور زبان سے اب آپ اذکار کر رہے ہیں۔ اب اعمال یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں، ارکان ہیں یہ، کبھی آپ قاعدہ کر رہے ہیں، کبھی آپ قعود کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو حدیث شریف کے مطابق آپ جیسے ہی اشہد اللہ الہ کہتے ہیں تو لا پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں، لا الہ پر، اور الا اللہ پر انگلی رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ارکان ہے، عمل بالجوارح ہے، یہ ایک بار انگلی اٹھانا
کیا ہے کہ آپ نے دل سے بھی ایمان لایا، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اپنے ایک عضو سے اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس وجہ سے یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا ہے کہ حقیقت ایمان یہی ہے کہ صرف دعوی محبت بھی قبول نہیں ہوگا، صرف زبانی کلمہ بھی قبول نہیں ہوگا، صرف ارکان بھی قبول نہیں ہوں گے، بلکہ محبت بھی ہو، پھر اس کے بعد دعویٰ بھی ہو، اس کے بعد زبان سے کہنا بھی ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ یہ تینوں چیزیں جب مل جائیں گی تو اس وقت اس کو سچا اور پکا مومن کہا جائے گا، ورنہ پھر ایمان کے اعتبار سے اس کے اندر کمیاں آتی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ عن الحارث بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ انہ مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، فقال انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي واضمأن نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. قال عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت ليلي واضمأت نهاري وكأني أنظر عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا. رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت فالزم مؤمن نور الله قلبه. رواه البيهقي وابن أبي شيبة والهيثمي واللفظ له. حضرت حارث بن مالک انصاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے حارث تو نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے یا رسول اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں دیدار الہی کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اب اس سے چمٹ جا۔ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کو اپنے اوپر لازم رکھ لو۔ اور یہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، بس اس حالت کو قائم رکھنا، یہی معنی ہے چمٹ جانا۔ تو وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں وہ ہمارے بھائی جو تصوف کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اولیاء اللہ کی روایتیں حکایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ فلاں ولی نے جب اوپر دیکھا تو ان کو عرش نظر آ گیا، نیچے دیکھا تو تحت الثری نظر آ گیا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ولی اللہ نبی سے بھی زیادہ بلند ہو سکتے ہیں؟ کیا صحابہ سے زیادہ بلند ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ نے بھی کبھی ایسا کہا ہے؟ جیسا کہ اکثر ہم حضور سیدنا حضرت معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے سنتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ معتبر روایت آئی ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے جب آپ کو کچھ آپ کے پیر و مرشد نے مجاہدے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے عطا فرمایا، یعنی 1000 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنے کے لیے حکم دیا۔ جب وہ ورد کر کے آئے تو اب آپ نے فرمایا کہ اے معین الدین اوپر دیکھو۔ جب آپ نے اوپر دیکھا تو فرمایا پیر نے کہ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت غریب نواز نے کہا کہ اے میرے پیر مجھے عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ذرا نیچے دیکھو۔ جب انہوں نے نیچے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ اے میرے پیر مجھے نیچے تحت الثری تک کی ساری حقیقتیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ آج رات عبادت کر کے آؤ۔ جب دوسرے دن عبادت کر کے تشریف لائے
تو اب آپ نے اپنی 2 انگلیاں سامنے کی اور فرمایا کہ اے معین الدین بتاؤ ان کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیر، یہ آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب یہ روایت سنتے ہیں ہمارے بعض کچھ بھائی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کیسی باتیں ہیں، ایسے کیسے کوئی آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے تو اسے عرش نظر آ جاتا ہے، 2 انگلیوں کے درمیان دیکھے تو اسے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بھائی وہ بھی تو انسان تھے، ہمارے جیسے تھے، کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہیں ان کے متعلق۔ تو اب دیکھیں اس حدیث شریف کو، کیا بات ہے؟ اس کی دلیل ہے اس حدیث شریف میں۔ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پوچھا، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اور انہوں نے اپنے ایمان کی حقیقت کیا کہہ کر بیان فرمائی۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ بھئی جو فیضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ صحابہ کو ملا ہے، اور صحابہ سے وہ فیضان امت کو ملا ہے، تو پھر کیا یہ فیضان نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا یہ فیضان نہیں ہے جو سرکار کی امت میں مخصوص لوگوں میں جو اس طرح محنت کرے آگے بڑھتا چلا جائے؟ اس حدیث شریف میں انہوں نے اپنا مجاہدہ بھی بیان کیا ہے اور اپنا مشاہدہ بھی بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور صوفیہ کے پاس یہی 2 چیزیں ہیں، پہلے مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اس کے بعد خود ہی مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ تو یہاں پر مجاہدہ کیا ہے تو ذرا دیکھیں، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ عزفت نفسی عن الدنیا، یہ مجاہدے کی سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے میرے ایمان کی حقیقت پوچھی ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو میرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اب ذرا دیکھیں، پہلے میں اپنا مجاہدہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے کیا مجاہدہ کیا ہے۔ اب آپ مجاہدے کے تحت یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ تو یہ مجاہدے کی صوفیہ کے پاس سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے۔ انسان جب تک اپنے نفس کا بندہ بنا رہے گا اس وقت تک نہ وہ مجاہدے میں آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس کو مشاہدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بے رغبتی ہونا، دنیا سے اب بے رغبت کس طرح ہوا جائے، اب ہم اس کی تفصیل دیکھیں کس طرح ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہونا کیسے ہونا۔ بھائی دنیا سے بے رغبت ہونے کا معنی کیا یہ ہے جو بعض لوگوں نے سمجھا ہے اور پچھلی قوموں میں سمجھا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی کو چھوڑ دیا جائے، کسی اپنی ایک اولاد کو، یا کوئی اپنے اللہ تعالیٰ کے نام پر نکل جائے، اب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اولاد کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کھانا کمانا چھوڑ دے، لوگوں کا خیال کرنا چھوڑ دے، رشتہ داریوں کو توڑ دے، ہر چیز سے منقطع ہو کر وہ جنگل میں نکل جائے، خلوت نشین ہو جائے، گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، ساری زندگی اپنی اسی میں گزار دے۔ کیا یہ دنیا سے بے رغبت ہونا ہے؟ تو فرمایا گیا ہرگز نہیں۔ پھر کیا مطلب؟ تو فرمایا گیا کہ دیکھیں اسلام میں مجاہدہ ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں اس چیز کو کہ ساری دنیا سے کلیتاً اپنی پوری زندگی منقطع ہو کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر، بس اپنے آپ کی ساری خواہشوں کو ترک کر کے اسی طرح گوشے تنہائی میں بیٹھ جانا کہ نہ اب آپ کسی سے کچھ فائدہ حاصل کریں اور نہ آپ سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر سکے، تو یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر اسلام میں کیا جائز ہے؟ تو اسلام میں مجاہدہ جائز ہے۔ مجاہدہ کیا ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی کیا ہے، تو اس کو بڑی پیاری مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائیفائڈ کا بخار ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہیں گے حضرت مجھے تو ٹائیفائڈ کا بخار ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو اب ڈاکٹر کیا کہے گا آپ کو؟ صاحب دیکھیں، آپ چاول کھانا چھوڑ دیں، سالن وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیں، کوئی ایسی گرم چیز آپ استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا بخار بڑھ جائے، ٹھنڈے پانی میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں، کانوں پر آپ لپٹ کر رکھا کریں ہمیشہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ سفر پہ نہ جائیں کہیں بخار میں اور آپ کی اضافہ نہ ہو جائے، اور ہزارہا وہ پرہیز بتائیں گے۔ تو یہ پرہیز کیا ہیں؟ کیا ڈاکٹر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ساری زندگی یہ چیزیں استعمال نہ کرو، ساری زندگی اب تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، کھانا اب ساری زندگی تم استعمال نہیں کرنا، صرف پھلکے پر تم پلا کرو؟ اب کیا ڈاکٹر یہ ان کو حکم دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو ایک پرہیز بتایا جا رہا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے
کہ یہ پرہیز ہے کب تک؟ جب تک کہ تمہارا بخار نہ اتر جائے۔ جیسے ہی تمہارا بخار دور ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اب یہ ساری چیزیں تم استعمال کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پھر سے اجازت ہوگی کہ اس کو استعمال کرو۔ صوفیہ بھی مجاہدے کا اسی طرح حکم دیتے ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی سے اب تم جب مجاہدے میں آ گئے ہو تو ٹھہر جاؤ، ٹھنڈا پانی چھوڑ دو، مرغن غذائیں چھوڑ دو، نرم گدے چھوڑ دو، اپنا بستر چھوڑ دو، راتوں کو سونا چھوڑ دو، کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو، لوگوں سے زیادہ میل ملاپ مت رکھو، جتنا ہو سکے گوشہ تنہائی اختیار کرو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ کرو، مراقبے میں بیٹھا کرو، ہزار رکعتیں نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، شریعت پر عمل کیا کرو، ہزاروں چیزیں صوفیہ اکرام بتاتے ہیں۔ لیکن کب تک کے لیے؟ کیا ساری زندگی کے لیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ تمہارا نفس تمہارا غلام نہ بن جائے۔ جب تمہارا نفس تمہارا غلام بن جائے گا، یعنی اب تم کوئی بھی چیز دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے مقام پر آ جاؤ گے، تو اب دنیا کی ساری چیزیں تم استعمال کرو، تمہارے لیے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کرامت کے بارے میں کہا گیا، تو آپ کی اس کرامت کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے مجاہدہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس مجاہدہ جو ہے دنیا سے بے رغبت جو ہونا ہے وہ وقتیہ طور پر ہے، ساری زندگی کے لیے نہیں۔ دنیا کی لذتوں کو جو چھوڑنا ہے وہ اسلام میں وقتیہ طور پر ہے، پرہیز کے طور پر ہے، رہبانیت کے طور پر نہیں۔ جیسا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے بچے کو آپ کی خدمت میں دیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کی خانقاہ میں رہے گا تو پڑھے گا لکھے گا، کچھ قابل بن جائے گا، اس کو آپ اپنی خدمت میں رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ جب وہ چھوڑے گئیں تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب وہ خاتون آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا فرزند ایک کونے میں بیٹھا سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا رہا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دستر بچھا ہوا ہے، اس پر مرغن غذائیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ تو وہ عورت دیکھی اور رونے لگی، کہی کہ حضرت میں نے آپ کے پاس اپنا بچہ چھوڑا تھا تاکہ یہ اچھی طرح یہاں پر پرورش پائے گا، مگر یہ کیا معاملہ ہے، آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور میرا بچہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑ رہا ہے۔ تو اب وہاں پر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو مجاہدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے خاتون ذرا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئیں اور سب کا کھانا مکمل ہوا، آپ نے بھی تناول فرما لیا، تو آپ نے فرمایا کہ ساری مرغ کی ہڈیاں ایک جگہ کر دی جائیں۔ جب مرغ کی ہڈیاں سب ایک جگہ ہو گئیں تو آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ہڈیاں آپس میں جڑیں، اس پر گوشت چڑھا، پوست چڑھا، پر آئے اور مرغ پکارتا ہوا اٹھ کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ عورت نے دیکھا، دیکھ کر حیران ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو خاتون، جب تمہارا بچہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو اس وقت اس کو بھی یہ ساری چیزیں کھانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دنیا سے بے رغبت ہونا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ایک وقتیہ طور پر۔ تو فرماتے ہیں اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو دنیا سے اسی طرح آپ بے رغبت ہو جائیں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو، جیسا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو دنیا سے بے رغبت ہونے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو دوسروں کے کینے اور بغض سے صاف کر لیں، بے شک، کیونکہ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا نور دل میں نہیں آ سکتا۔ لہذا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اخلاق کا پیکر بنا لیں، پھر تمام اچھی عادتوں کا اپنے آپ کو خوگر بنا لیں، اس کے بعد پھر دل میں سے مسلمانوں کے لیے جو بغض، کینہ، حسد، عداوت، چغلی اور تمام برائیاں جو ہیں وہ دل میں سے نکالیں، دل کو صاف کریں۔ کیوں کہ دیکھیں جب تک آپ دل کا تزکیہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا تصفیہ نہیں ہوگا، یعنی جب تک دل کا تصفیہ نہیں کریں گے، دل کو صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک دل کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ تزکیہ نفس کے لیے تصفیہ قلب ضروری ہے، لہٰذا پہلے آپ دل کو صاف کریں۔ اس کے بعد اب جو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں ایک وقت تک کے لیے تھوڑا سا اس کو روک دیں، تاکہ آپ کا نفس یہ کھا کھا کر موٹا نہ ہو جائے اور آپ پوری طرح دنیا دار نہ بن جائیں، بلکہ آپ کو ایک حقیقی مومن جب بننا ہے تو آپ کو کچھ پرہیز ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ پوری طرح آپ اس کو
بہترین لقمہ سمجھ کر کھاتے بھی رہیں اور کہیں کہ بھئی مجھے خدا کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں، کیونکہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عزفت نفسی عن الدنیا، کہ یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، یعنی دنیا کی لذتوں سے بے رغبت ہو گیا ہے، اب مجھے دنیا کے ٹھنڈے پانی سے کوئی سروکار نہیں، اچھی غذاؤں سے کوئی سروکار نہیں، اگرچہ کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہ اچھی غذائیں استعمال کرتے ہیں، اچھی پوشاکیں پہنتے ہی کیوں نہ ہو، لیکن نفس اب نہ اس پانی سے خوش ہوتا ہے، نہ اس غذا سے خوش ہوتا ہے، نہ اس لباس سے خوش ہوتا ہے، بلکہ نفس کی غذا کچھ اور ہی بنا دی گئی ہے۔ وہ غذا کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں وَاظْمَأَنْتُ نَهَارِي، کہ یا رسول اللہ رات کو مجھے ایک ایسی غذا ملتی ہے کہ جس کو لے لینے کے بعد جب دن ہوتا ہے تو سارا دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیاس کیسی ہے اور رات میں کیسی غذا ملتی ہے؟ تو وہ غذا ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، اس کے قرب کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی وہ جو لذت ہے وہ دن میں کہاں میسر آ سکتی ہے، کیونکہ معشوق اپنے عاشق سے رات کی تنہائیوں میں جو لطف اٹھا سکتا ہے وہ دن کے اجالے میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت کر دیا، یعنی اب میرا نفس دنیا کا کوئی کام اس سے لذت لینے کے لیے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، تو اب میری یہ حالت ہو گئی کہ میں رات کو اس کی محبت کا پانی پیتا ہوں اور اس دن میں اس کی جدائی میں پیاسا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو گئی ہے اور جب دن میں پیاسا رہتا ہوں تو اب میری کیا حالت ہے؟ اس کی وجہ سے یہ تو آپ نے مجاہدہ بیان فرما دیا، اب انہوں نے مشاہدہ بھی بیان کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جب آپ اس مشاہدے کو دیکھیں گے تو وہ تمام اولیاء اللہ کی حکایات جو ہیں وہ آپ کے ذہن کے سامنے آ جانی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں گویا میں اب میرا مشاہدہ کیا ہے کہ جب رات کو میں عبادت میں ٹھہرتا ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہوں تو خدا کا عرش میرے سامنے نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بھئی یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آج کل کی حکایت نہیں، کسی ولی اللہ کا واقعہ نہیں سنایا جا رہا، یہ صحابی رسول ہیں جو کس کو سنا رہے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیں اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک شریعت کے خلاف اگر کوئی بات کی جا رہی ہو اور حضور اس سے منع نہ کریں تو یہ تو تصوروں میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا اور فرمایا سرکار خوش ہوئے، بولے حارثہ اور؟ تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، گویا جنت کے لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں اپنی ان آنکھوں سے میں ان کی خوشیاں منانے کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا خوش ہوئے، فرمایا حارثہ اور؟ تو پیارے حضرت حارث نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور اسی طرح جب میں دوسری طرف نگاہ کرتا ہوں تو دوزخ کو دیکھتا ہوں اور دوزخ کے اندر جو دوزخی چیخ پکار کر رہے ہیں میں ان کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اب آگے ایک سند عطا فرمائی۔ سند کیا ہے؟ اب ذرا سن لیں کہ دیکھیں اگر یہ چیز محال ہوتی کہ زمین پر ہوتے ہوئے عرش کو دیکھنا محال ہوتا، ناممکنات میں سے اگر ہوتا، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ بات سن کر خاموش ہوتے؟ آپ سے سوال ہے، ہرگز نہیں۔ کیا ہوتے؟ پیارے آقا فرماتے تھے اے حارث تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا زمین پر سے بھی کوئی عرش دیکھ سکتا ہے؟ ایسی بات تو مثال کے طور پر بھی نہیں کہنی چاہیے، جو معدوم حقیقی ہو اور محال ہو، جس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، اس کو تو مثال میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ جب یہ بات آپ فرما رہے ہیں تو پیارے آقا نہ فقط اس کی تصدیق کر رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر سند بھی عطا فرما رہے ہیں۔ وہ سند کیا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین پر سے عرش اعظم کو دیکھنا یہ معدومات میں سے نہیں ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ مجاہدے کے بعد ممکن ہے کہ انہوں نے پہلے مجاہدے کا ذکر کیا، بعد میں مشاہدے کا ذکر کیا، تو مجاہدہ جیسا انسان کرے گا ویسا اس کو مشاہدہ عطا ہوگا۔ تو مشاہدے کا انکار نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب سرکار نے مشاہدے کا انکار نہیں کیا، پیارے آقا ان سے سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اب آگے حضور فرما رہے ہیں کہ اے حارث
تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ عرفتہ، عرفتہ یعنی اے حارث تم عارف کامل ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عرفان کی سند عطا فرما دی۔ اب جب ہم کسی ولی اللہ کو عارف باللہ کہتے ہیں تو لوگ بڑے ہی متعجب ہوتے ہیں کہ بھئی یہ عارف باللہ کیسے ہو گئے؟ بھئی عالم کہو، مفتی کہو، کچھ کہنا ہے کہو، مگر یہ عارف باللہ کیسے ہو گئے؟ تو بھئی عارف باللہ ہم تھوڑا ہی نہ کہتے ہیں، بلکہ عارف باللہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ اے حارث عرفتہ، اے حارث تم عارف بن گئے ہو، عارف باللہ ہو گئے ہو، تم نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کر سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرما رہے ہیں، بس اس حالت کو قائم رکھنا تو وہ مومن ہے کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا قلوب المؤمن عرش اللہ یا قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو عرش اعظم پر کیا ہوتا ہے؟ خدا کا نور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس نیک ولی کے دل میں، اس پیارے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرما دے، تو جہاں خدا کا نور آ جائے وہاں پر اگر عرش کا نظارہ ہو رہا ہو، جنت دوزخ کا نظارہ ہو رہا ہو، تو کیا محال بات ہے؟ یہ کہیں محالات میں سے نہیں، کہیں ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ جس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ آنکھوں کے سامنے کہاں عرش کہاں تحت الثری۔ اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کہ تم اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہو، اور اسی اتباع میں اور اسی نور کا حصہ پاتے ہوئے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارے عالم کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم احادیث شریفہ کا مطالعہ بغور کریں تو تمام اولیاء اللہ کے مجاہدات، ان کے مشاہدات اور ان کے تمام معاملات کا ثبوت ہمیں احادیث سے مل جائے گا۔ احادیث شریفہ سے ہمیں مجاہدہ بھی مل جائے گا، احادیث شریفہ سے ہمیں مشاہدہ بھی مل جائے گا، احادیث شریفہ سے ہمیں اسنادات بھی مل جائیں گی کہ ان کو عارف کہا جاتا ہے، ان کو صوفی کہا جاتا ہے، ان کو مجاہد کہا جاتا ہے، ان کو شاہد کہا جاتا ہے، ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ غوث ہیں، یہ اغواث ہیں، یہ سارے اصطلاحات کہاں سے نکلے ہیں؟ انشاءاللہ غوث اغواث کی اصطلاحات آگے احادیث شریفہ میں آئیں گے ضرور۔ تو یہ ساری اصطلاحات احادیث شریفہ نے سے نکلی ہیں، لہذا تصوف کوئی نعوذ باللہ بدعت نہیں ہے، بلکہ تصوف قرآن اور حدیث کے نچوڑ کا نام تصوف رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے پیر و مرشد حضرت سید شاہ حبیب حسین محمد الحسینی چشتی القادری پیر زیدی بندہ نوازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ تصوف کی اور حقیقت اور شریعت کی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بابا دیکھو، بادام جو ہوتا ہے، پوست کے ساتھ جو بادام ہوتا ہے تو اس کا جو اوپر کا پوست ہوتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے۔ جتنا مضبوط پوست ہوگا اتنا ہی محفوظ اندر کا بادام ہوگا، تو وہ شریعت ہوتی ہے۔ جب تم شریعت کو پوری طرح پالو گے تو اب تم اندر کے بادام کو حاصل کر سکو گے۔ وہ بادام کیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے وہ بادام طریقت ہے، طریقت کو تم نے پا لیا، اور جب تم طریقت کو پالو گے تو بادام کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ بادام کا تیل ہوتا ہے جو اس کی حقیقت ہے۔ تو فرماتے ہیں جب انسان شریعت میں کامل ہو کر طریقت میں پوری طرح راسخ ہو جاتا ہے تو اب اس کو حقیقت مل جاتی ہے، اسی کو حقیقت ایمان کہا جاتا ہے جو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہی ایمان کی علامت بھی ہے اور حقیقت کی علامت بھی ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، مجاہدے کے بعد اس کو مشاہدہ نصیب ہو، اور مشاہدہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اسی بات پر جو ہے شیخ الحدیث جامعہ انواریہ مفتی محمد امین الدین حفظہ اللہ، جو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ترمذی شریف کی مکمل جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے اور اسے یوٹیوب میں بھی اپلوڈ کیا گیا ہے یوٹیوب پر۔ تو ریکارڈنگ کے دوران غالباً بندہ نواز سرکار خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گربگاہ شریف کے ان کے اقوال سناتے ہوئے جو بڑی اہم باتیں وہ سنائے ہیں کہ صوفیہ یہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گنجا ہے،
یعنی اس کے سر پر بال نہیں ہیں اور وہ ٹخلا ہو گیا ہے، تو پہلے تو یہ مثال دی ہے کہ کسی کے سر پر بال ہو. بال کیا ہے؟ شریعت ہے. سر پر بال ہے تو وہ شریعت ہے. بے شک. تو بالوں کو سنوارنا، نکھارنا، صاف کرنا، دھونا، دھلانا اور مانگ نکالنا یہ طریقت ہے، تصوف ہے، حقیقت ہے، معرفت. سبحان اللہ. اب وہ شخص جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے، ٹخلا ہو اور گنجا ہو بیچارہ، اور وہ باتیں کر رہا ہو مانگ نکالنے کی، یا اللہ، وہ باتیں کر رہا ہو صفائی کرنے کی، وہ باتیں کر رہا ہو دھونے کی، تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو شریعت کے بغیر طریقت ممکن ہی نہیں ہے. بے شک حقیقت. اور پھر اور ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے شیخ الحدیث جامعہ انواریہ نے فرمایا کہ دودھ اصل ہے. بے شک. دودھ کیا ہے؟ شریعت ہے. بے شک. اب دودھ سے جو ہے ملائی نکلتی ہے، مسکا اور جو ہے گھی، تو یہ جو گھی ہے، ملائی ہے، مسکا ہے، یہ تصوف ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، شریعت ہے. بے شک. اگر دودھ ہی نہ ہو تو دودھ کے بغیر یہ ملائی کیسا نکلے گی، مسکا کیسے نکلے گا، گھی کیسے نکلے گا؟ بے شک. تو شریعت اصل ہے. بے شک. اس کے بعد طریقت ہے، حقیقت ہے. یہاں اسی لیے دیکھیں کہ اس حدیث شریف میں بھی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غیر مسلم ہے، بلکہ وہ مسلمان ہیں. مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، صحابی ہیں، پھر صوفی ہیں، پھر اولیاء میں کاملین ہیں، عارف ہیں. یہ مرتبہ ہے آپ کا. تو پھر آپ سے سرکار پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ ایمان تو ہے، اب ایمان کا اصل جو لب لباب ہے وہ حقیقتاً کیا ہے تمہارے پاس. تو غرض کہ صوفیہ اکرام کے مختلف طریقے ہیں جو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو سمجھاتے ہیں. اب جو بیچارہ گنجا ہوگا وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے سر پر چاند نظر آتا ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سر پر مانگ نکلتی ہے. تو جو شخص صرف باتیں ہی کرتا رہے اور شریعت پہ نہ چلے تو اب وہ یہ تو کہے گا کہ ہاں بھائی ہے طریقت ٹھیک ہے، مگر وہ سو پہلے کے لوگوں کی بات تھی، وہ یہی کہے گا. کیوں؟ وہ بیچارے کے سر پر بال ہی نہیں، تو اس کو کنگھی کی کیا ضرورت پڑے گی، تیل کی کیا ضرورت پڑے گی، سنوارنے کی کیا ضرورت پڑے گی. لہٰذا پہلے شریعت ہے، بعد میں طریقت ہے. غرض کہ بہت پیاری حدیث شریف تھی، اور اگر آپ اس حدیث شریف کو اچھی طرح اور سمجھیں تو سارے مغالطے جو اولیاء اللہ کے بارے میں لگتے ہیں لوگوں کو وہ دور ہو جائیں گے. کرامات کے بارے میں بے شک یہ حدیث شریف کا اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو دیکھیں، حضرت امام طبرانی نے اس کی روایت فرمائی، امام بیہقی نے روایت فرمائی، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے. اسی طرح امام اعظم امام بخاری وغیرہ کے شیخ ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ انہوں نے بھی اس کی روایت فرمائی ہے. بڑی معتبر حدیث مبارک ہے، ہر ایک طبقے میں حدیث شریف مشہور ہے. غرض کہ الحمدللہ کچھ ہم نے اس کی تشریح کی ہے. اب آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 12 عن عمرو بن الجموح قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله فإذا فعل ذلك استحق حقيقة الإيمان وإن أحبائي وأوليائي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم رواه أحمد والطبراني واللفظ له. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط خوشنودی ذات الہی ہو جائے. اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا. اور بے شک میرے احبا اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں. میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے. اب دیکھیں کتنی مبارک حدیث شریف حقیقت ایمان کے تحت کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ انسان کیا کرے حقیقت ایمان کو پانے کے لیے کہ وہ کسی سے اگر ناراض ہونا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر اس سے ناراض ہو جائے، یعنی جو خدا کا غدار ہے اس کو وہ اپنے لیے بھی غدار سمجھے، جو خدا کا دشمن ہے وہ اس کو اپنا دشمن سمجھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے تو وہ اس سے نفرت کرے اور پوری طرح اس کو اپنے سے دور کر دے.
یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا۔ اور اگر کسی سے راضی ہونا ہو تو اس کے لیے بھی یہی معیار رکھا گیا ہے کہ جو شخص خدا کا ہے تو وہ اس کا ہونا چاہیے، جو خدا کا نہیں وہ اس کا نہیں، جو رسول کا ہے وہ اس کا ہونا چاہیے، جو رسول کا نہیں وہ اس کا نہیں۔ یعنی جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں وہ بھی اس سے راضی ہو جائے، اور جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، تعظیم، توقیر کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شخص بھی اس کا ادب، تعظیم اور توقیر کرے اللہ تعالیٰ کی خاطر، جب کہیں وہ ایمان کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احبائی و اولیائی، دیکھو سنو میں ایک پہچان بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ مجھ سے محبت کرنے والے اور میرے اولیاء۔ اب دیکھیں اولیاء کے کئی معنی آتے ہیں کہ جس میں مددگار بھی ہے، اعوان بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو میرے دین کی مدد کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب منتخب بندے ہیں وہ اولیاء۔ کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ دوسروں سے نفرت کرتے پھریں یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر اپنے نفس کے بندے ہو جائیں اور اپنی نفس کی خاطر کسی کو دوست بنائیں یا نفس کی خاطر کسی سے دشمنی کریں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی علامت یہ بتا دی گئی کہ خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں، خدا ہی کی خاطر دشمنی کرتے ہیں۔ اب یہ بیان کر دیا گیا کہ جب ایسے لوگوں کے سامنے جاؤ تو اب تم کیسا پہچان سکو کہ وہ لوگ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں؟ تو وہ اس طرح کہ جیسے ہی ان کا نام لو تو اللہ اس کا رسول تمہیں یاد آ جائے، اور جیسے ہی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو تو وہ پیارے بندے تمہیں یاد آ جائیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ذکر کرے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا ہی نام لے گا ویسے ہی اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، کہ جیسا ہی ان کا نام لیے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے ذہن میں آ گیا۔ اور اب جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو جیسے ہی خدا کا ذکر کیا فوراً اس کے نیک بندے ذہن میں آئے کہ حضور غوث اعظم اس کے نیک بندے ہیں، غریب نواز اس کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نیک بندوں میں قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ تمام نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی ذہن میں آ رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، کیونکہ خدا کا ذکر کرنے سے ان کی یاد آ رہی ہے اور ان کا ذکر کرنے سے خدا کی یاد دلوں میں بیٹھ رہی ہے۔ تو غرض کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو خدا سے ملانے کے لیے ایک رابطہ ہوتے ہیں۔ ان کو نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں کہتا، کوئی ان کو انسانوں سے جدا نہیں کہتا، بلکہ یہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے منتخبہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کے مجاہدے کے بعد یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی غفاریت سے، اپنی عطاؤں سے نواز کر ان کو چن لیتا ہے، چننے کے بعد ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے اور پھر ان کو اپنے بندوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے رابطہ بنا دیتا ہے کہ اب تم نیک ہو گئے ہو، اب ہمارے ولی بن گئے ہو، اب تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان رابطہ ہو، تم انسانیت بھٹکی ہوئی انسانیت کے پاس جاؤ، ان کو دین پہنچاؤ، اسلام پہنچاؤ، ان کے دلوں سے کدورتوں کو دور کرو، نور کو ان کے دل میں بھرو اور میرے بندوں کو مجھ تک لے کر آؤ۔ تو یہ ایک منصب ہوتا ہے، ولایت ایک منصب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا دین، ہمارا اسلام کوئی گزشتہ قوموں کی طرح نہیں کہ کسی سے بے انتہا محبت کر لی تو اس کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، نہیں، بلکہ ہم ہر ایک کو اس دین متین کا خدمت گزار کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کے مراتب ہوتے ہیں، کوئی نبوت کے منصب پر فائز ہے تو کوئی ولایت کے، کوئی غوثیت کے، کوئی قطبیت کے، کوئی ابدالیت کے، کوئی نجیب ہے تو کوئی کسی اور مرتبے پر فائز ہے۔ غرض کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ولی میں اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی گناہ ان سے صادر ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عصمت کی چادر میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر ایک گناہ سے اس قدر بچا لیتا ہے کہ کوئی گناہ ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ نبی وہ ہوتے ہیں کہ گناہ ان کے قریب نہیں آتا، اور ولی محفوظ ہوتے ہیں، یعنی وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتے،
یہ ہے موٹے سے الفاظ میں نبی اور ولی کے درمیان فرق۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ولی وہ ہوتے ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کے قریب کبھی گناہ نہیں آتا اور ولی کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور ہر ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد ہی ولی بنتا ہے، اور ان کو جو کچھ ملتا ہے سب اپنے نبی کے فیضان ہی سے ملتا ہے، چاہے وہ ایمان کی حقیقت ہو یا پھر ان کی کرامتیں ہوں، کہ جتنی بھی اولیاء اللہ کی کرامتیں ہم دیکھتے ہیں وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا فیضان ہے جو اولیاء کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا حضرات گرامی، اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے احبہ اور اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاؤں اور میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جائیں۔ جیسا کہ ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے ہیں، اور سرکار کا ذکر کرتے ہی ہمیں صحابہ اکرام کی یاد آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه رواہ احمد والبیہقی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے دل کا درست ہونا، اس کے بعد زبان کا درست ہونا، لیکن دل کی درستگی کا دار و مدار زبان کی درستگی پر ہے، کیونکہ انسان جب تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کے دل میں ایمان نہیں اترے گا، اور جب تک دل میں ایمان نہیں اترے گا دل میں محبت رسول پیدا نہیں ہوگی، جب تک محبت رسول پیدا نہیں ہوگی جب تک وہ جنت کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ لہٰذا سارا دار و مدار زبان پر ہے کہ وہ اپنی زبان کو درست کر لے۔ یعنی اب کس طرح درست کرے تو اس کے بھی کئی ایک پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ بھی زبان کی درستگی کے لیے ہے کہ جب وہ زبان سے کسی کو معبود اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں کہے گا تو اس وقت تک اس کے دل میں بھی کوئی شرک پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا وہ زبان سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو باتوں سے منع فرمایا ہے وہ باتیں اپنے زبان سے نہ نکالے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب انسانوں کے ساتھ بھی وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے کہ کسی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے، کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی توہین نہ کرے، غرض کہ زبان سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے وہ بچتا رہے۔ جب وہ اپنی زبان کی حفاظت پر قابو پا لے گا تو اب اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دل کو اس کی حفاظت میں دے دے گا، اس کا دل محفوظ ہو جائے گا۔ جب اس کا دل محفوظ ہو جائے گا تو اب دل کی حفاظت کن چیزوں سے ہو؟ وسوسوں سے، بری خواہشوں سے، نفسانی خواہشات سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گستاخیوں سے، دوسروں کے لیے دل میں بغض رکھنے سے، اناد سے، اور تمام جو دل کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں وہ تمام اخلاقی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے دل پاک ہو جائے گا۔ کب؟ جب کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ زبان سے ہم کئی مرتبہ ایسے کلمات کہہ اٹھتے ہیں کہ جو ہم خود نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا برا ہوگا، لیکن وہ کبھی کبھی اتنا برا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا نام جہنمیوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی زبان سے ایک ایسا پیارا لفظ نکل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا نام جنتیوں میں لکھ لیا جاتا ہے، مگر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اس لفظ کی وجہ سے جنتی ہو گیا ہوں۔ لہٰذا زبان کی بے انتہا اہمیت ہے، آپ زبان کی حفاظت کریں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ لا یعنی باتیں مقصد کیا ہے کہ نہ جن باتوں میں بھلائی ہے نہ برائی ہے، بلکہ چپ ایسی ہی باتیں ہیں، یعنی جس کو ہم مباح کہتے ہیں کہ نہ جس بات کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ گناہ ہے، چپ باتیں کی جا رہی ہیں۔ کسی کوئی ٹاپک اٹھا لیا، بس اس ٹاپک پر بات کی جا رہی ہے، نہ وہ دینی ٹاپک ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی ثواب ملے، اور نہ ہی کوئی علمی ٹاپک ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہو، بلکہ کوئی ایسی حالات حاضرہ کی بات اٹھائی اور بس باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس سے کیا ہو گیا؟ یہ لا یعنی ہو گیا، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
بے مقصد انسان زبان سے کوئی بات نہ نکالے۔ ہاں آپ کے کچھ کہنے سے سامنے والے کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ضرور اس کو کچھ کہیں، کیونکہ یہ ثواب کا باعث ہے۔ اور اگر آپ کے نہ کہنے سے سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے تو اب آپ کا خاموش بیٹھنا بھی روا نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الساکت عن الحق فهو شیطان اخرس، کہ جو کوئی حق بات کہنے سے خاموش ہو جائے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حق بات جب آپ کو کہنی ہے تو آپ کو برملا کہنا ہوگا حق بات، لیکن اگر برملا یعنی آپ کو سب کے سامنے بغیر کوئی اپنا فائدہ یا نقصان دیکھے کہ آپ کو فوراً وہ بات کہہ دینی پڑے گی اگر وہ بات حق ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہی جائے۔ برملا اس نے کہہ دیا بادشاہ کے سامنے، یہ نہیں سوچا کہ یہ بھائی بادشاہ ہے مجھے قتل کروا دے گا، جیل میں ڈلوا دے گا، یہ نہیں سوچا، بلکہ اسی موقع پر کہنے کو برملا کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر اس نے وہ بات کہہ دی۔ تو اگر حق بات کا موقع آئے تو آپ پوری دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ حق کو واضح کر دیں، اس میں حکمت بھی ہونی چاہیے۔ ایسی نہیں، بہت سے حق بات ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں تو آپ پریشانی میں آ جائیں گے، سامنے والا بھی پریشانی میں آ جائے گا، وہ کیسے؟ تو بزرگان بڑا ہی پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، بہت ہی پریشان ہو کر اس نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے منہ کے سارے دانت جھڑ گئے ہیں۔ وہ پریشان ہوا، تمام نجومیوں کو بلا کر ایک نجومی کو سامنے بلا کہا کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس نجومی نے کہا کہ حضور تعبیر تو یہ ہے، اب مجھے کہنی ہی پڑے گی کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے خاندان والے مر جائیں گے، آپ کے سارے خاندان والے آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ تو بادشاہ کو جلال آیا، اس نے کہا ہاں میرے سامنے میرے خاندان والے مر جائیں گے کہتا ہے، ان سے پہلے تو مرنا چاہیے، لے جاؤ اس کو قتل کر دو۔ لہٰذا اس کو لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے ایک نجومی کو بلا کر وہی خواب اس کے سامنے بیان کیا، پوچھا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جہاں پناہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ ماشاءاللہ میری بہت بڑی عمر ہے، ارے اس کو انعامات دو۔ اس کو انعام دیا گیا۔ بات وہی ہے بھائی، جب اس کی عمر بڑی ہوگی تو لا محالہ اس کے سامنے سارے خاندان والے مریں گے، لیکن منہ کے دانت جھڑنے کی تعبیر تو یہی ہے کہ اس کے خاندان والے مر جائیں گے، لیکن اس کو اس پیرائے میں ڈھال کر کہا گیا کہ آپ کے خاندان والے مر جائیں گے تو قتل کروا دیا گیا، اور اس حکمت سے کہا گیا کہ جہاں پناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دراز عطا فرمائی ہے تو انعامات دیے گئے۔ بات وہی کہی گئی۔ تو حق بھی کہو تو ایسے کہو کہ سامنے والا اس حق سے متاثر ہو کر اس کو قبول کرے، یہ نہیں کہ اس سے متنفر ہو کر بھاگ جائے۔ ایسے طور پر حق بولنا نہیں چاہیے، بلکہ حق کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ حق کو حق بتا کر اس پیرائے میں ڈھال کر کہیں کہ سامنے والا اس حق کو گلے لگا لے۔ اس پیرائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ڈھال کر، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بڑے پیارے طریقے سے، نرم گفتاری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جب وہ بات ہم کہیں گے تو سامنے والا قبول بھی کر لے گا، حق قبول بھی ہو جائے گا۔ غرض کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو تو تمہارا دل محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ دیکھو زبان بھی محفوظ ہو گیا، دل بھی محفوظ ہو گیا، اب تیسری چیز کیا ہے؟ تمہارے اعضاء و جوارح، یعنی اب تمہارے اعضاء و جوارح سے تمہارا پڑوسی محفوظ رہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اب اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ دو، اس کے پریشانی کا باعث نہ بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ اب عبادت کر رہے ہیں، وہ بیچارہ رات میں سو رہا ہے، آپ تیز تیز کلمے پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، وہ بیچارے کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ اگرچہ کہ آپ کا کلمہ پڑھنا حق ہے، رات کی عبادت حق ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود آپ یہ جو تیز آواز سے پڑھ رہے ہیں وہ بیچارے کی نیند حرام ہو رہی ہے۔ بھئی یہ تو تکلیف ہو گئی نا پڑوسی کو۔ آپ بولیں گے بھائی میں تو حق کر رہا ہوں نا، ارے بھائی میں تو رات کی عبادت کر رہا ہوں، وہی رات کی عبادت جو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی عارف بن جاؤں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ تو اس حدیث شریف میں پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم قرب حاصل کرو، زبان کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی کا بھی تو خیال کرو۔ یہ نہیں کہ تم اتنا عود جلا رہے ہو کہ بعض بیچارے پڑوسی کو دمے کی بیماری ہے، وہ بیچارہ دمے سے ہانک رہا ہے، وہ دمے سے ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس کو عود کی بو برداشت نہیں ہوتی، دھواں اس کو برداشت نہیں ہوتا، اور آپ ہیں کہ بھائی نہیں یہ تو عود بڑی خوشبو کی چیز ہے، بھائی اس کو تو جلانا چاہیے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، یہ کہہ کر آپ جلائے جا رہے ہیں۔
تو پھر پڑوسی کا بھی تو خیال کرو. بھئی آپ کی چیزیں بہت اچھی ہیں مگر آپ کا پڑوسی وہ کیسا ہے؟ کوئی پڑوسی بیچارہ غریب ہوگا, آپ کے پاس اچھی چیزیں ہوں گی تو کچھ اس کو بھیجو, اس کے کھانے کا انتظام کرو, اس کے گھر بار کا انتظام دیکھو. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ایک شخص کے پاس آئے اور ان سے معافی چاہنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ معافی چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میاں وہ فلاں وقت میرے پاس ایک مہمان آ گیا تھا, آپ کے پڑوسی تھے وہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پڑوسی تھے شخص, تو اس پڑوسی سے آپ معافی مانگ رہے ہیں. تو پڑوسی نے کہا کہ حضرت آخر کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں وقت میرے پاس مہمان آیا تھا, کھانے کے بعد جب مجھے ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑی تو میں نے تمہاری دیوار کی مٹی سے کچھ مٹی لے کر اپنا ہاتھ دھویا تھا, تو اس مٹی کو میں نے تمہاری اجازت کے بغیر لیا تھا, اس وجہ سے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں. فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارا حساب دیکھیے کیا عالم ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا, کہ پڑوسی کے دیوار کی مٹی بھی اس کی بغیر اجازت کی لے رہے ہیں تو جا کے اس سے معافی مانگ رہے ہیں. اور ہم کیا کیا چیزیں کر جاتے ہیں اپنے گھر میں, ہمارے پڑوسی کی اجازت ہی نہیں لیتے. چلیے یہ تو خیر قرآن ہوا, حدیث ہوا, اچھی باتیں ہیں, اس کو بھی پڑوسی کی تکلیف کے لیے نہیں کرنا چاہیے. مگر آج کا ہمارا معاشرہ گھر میں گانے لگا دیے, اتنی تیزی سے گانے لگے ہوئے ہیں کہ بیچارہ پڑوسی پریشان ہے. کوئی فلم لگا دی, جبکہ یہ ساری چیزیں دیکھنا ایک تو حرام, اوپر سے اتنی آواز سے لگا دیا کہ آزو بازو والے سن کر سب پریشان ہو رہے ہیں. بھائی شادی کا موقع ہے, بینڈ باجا پورا بلا لیا گیا, سارا محلہ پریشان. اللہ اکبر. بھائی پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے اسلام میں. کیا بغیر بینڈ باجے کے آپ کی شادی نہیں ہوگی؟ بھائی بینڈ باجا تو شریعت میں حرام ہے, آپ کیوں بجا رہے ہیں؟ ایک تو آپ بجا رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, اوپر سے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. اور پھر پڑوسی کون ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ پڑوسی کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے سامنے پیچھے دائیں بائیں کے 40 گھر تمہارے پڑوس میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے سارے آپ کے پڑوسی ہیں, یعنی گویا سارا محلہ آپ کا پڑوسی ہے. اور محلے کے بازو جو محلہ ہوتا ہے وہ محلے کے اعتبار سے وہ محلہ بھی پڑوسی ہوا. پھر آپ کا شہر ہے, شہر کے بازو جو دوسرا شہر ہے وہ شہر کا پڑوسی ہوا. لہٰذا جب اسلام ایک پڑوسی کا جو حق بتاتا ہے وہ صرف ایک گھر کے بازو کے گھر کا نہیں ہے, بلکہ اسلام اتنا بڑا تصور دیتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوا, گویا ساری دنیا ایک دوسرے کی پڑوسی ہو گئی. اب پوری دنیا کا کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچائے, کیونکہ کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اس کا پڑوسی کہلائے گا. اتنا وسیع مفہوم ہے پڑوسی کا. مگر آج کے زمانے میں اگر ہم ہمارے گھر کے بازو جس کا دروازہ ہے اسی کا خیال کر لیں تو بہت ہے. ہمارے دائیں بائیں جو بیچارے دروازے ہیں دو, اگر ہم انہی دو دروازوں کا خیال کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسی کا حق ادا کرنے والوں میں شمار کر لے. تو غرض کہ دیکھیں وہ چیز کہ جو آپ کی طرف سے اس کو پہنچتی ہے اور تکلیف کا باعث ہے اس سے بھی بچنا چاہیے, اور وہ چیز کہ جو آپ کی طرف سے اس کی طرف نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اس کی تکلیف کا باعث ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ گھر میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں شور شرابہ ہو تو پہلے یا تو پڑوسی سے اجازت لے لیں یا پھر پڑوسی کو بھی اپنے پاس بلا لیں تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے, اب اس کو تکلیف کا کوئی احساس نہ رہے. کہ مفتی صاحب اس حدیث مبارک میں ان لوگوں کے لیے درس ہے, تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے کہ جو لوگ میلاد کے موقع پر, جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور رحمت بن کر آپ اس عالم میں تشریف لائے, بے شک, تو اس حدیث پر عمل کرنا جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ میلاد کے موقع پر زوروں سے جو ہے نا پونگے لگا دیے جاتے ہیں اور 4 بجے رات تک 3 بجے رات تک, حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ بعض مقامات پر فجر تک جو ہے قوالی وغیرہ لگا دی جاتی ہیں اور نعتیں وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں اور بیانات وغیرہ جو ہیں کروائے جاتے ہیں. بیانات ہوتے ہیں کہ پڑوسیوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اکثر موجودہ زمانے میں بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں. آج آپ دیکھیے 30 سال 35 سال میں شوگر کسی کو ہو رہی ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے, تو کوئی ہارٹ کا پیشنٹ بنا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیے کس قدر ان لوگوں کے دل پر جو ہے یہ تکلیف گزرے گی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے کامل بے شک
نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتے. بے شک. اگر تیرے باپ یعنی اگر خود جو شخص شرارت کر رہا ہے اونچی آواز میں جو لاؤڈ اسپیکر میں جو نعتیں وغیرہ جو میرا بھائی لگا رہا ہے تو سوچنا چاہیے اگر ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے یا ان کے والد یا ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی بی پی کے مریض ہوتے ہیں, کوئی شوگر کے مریض ہوتے ہیں, کوئی ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں, تو کیا دل سے جو ہے دل پر گزرتی. وہ لوگ تو بدعا دے دیتے کہ اللہ انہیں غارت کر دے, تباہ کر دے, یا تو کم سے کم ہدایت دے دے. صحیح بات. کہ وہ اس طریقے سے ہم کو تکلیف نہ پہنچائے. صحیح بات. بجائے آپ دین سے لوگوں کو رغبت دلانے کے بجائے نفرت دلا رہے ہیں. بے شک. بسا اوقات لوگ تو جو ہے نعوذ باللہ کفری الفاظ اور جو ہے کفریہ جو ہے ایسی بیہودہ گفتگو بھی وہ زبان سے جو ہے نکال دیتے ہیں اور اس کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں. صحیح بات. کیوں نہ ہو بھائی, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً فرما دیا کہ تمہارا پڑوسی تمہاری تکلیف سے بچنا چاہیے, کہ تم اپنے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو, تو جب ناجائز چیز سے جس طرح تکلیف نہیں دینا ہے اسی طرح جائز چیز سے بھی نہیں دینا ہے. جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ آپ اتنی تیز رات میں زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہے, بیچارہ بار بار اٹھ رہا ہے, تو یہی چیز دین کے ہر معاملے میں کہی جائے گی. ہاں اب اس کے ایک یہ طریقہ ہے کہ بھئی سارا محلہ ہے یا محلے کے کچھ گھر ہیں جو آپس میں کوئی چیز مل کر رہے ہیں اور سب متفق ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ دیکھو بھئی یہ وقت سے لے کے یہ وقت تک ہم یہ کام کریں گے, تو اس اعتبار سے وہ پورے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ ہاں یہ 10 دن ہیں میلاد شریف کے, یہ 10 دن میں ہم پوری طرح شور شرابہ کریں گے یا جلسے کریں گے, وہ کریں گے, سب تیار ہوتے ہیں. اگر ان میں کوئی بیمار ہو, اگر وہ آبجیکشن کر رہا ہے تو اب اس کا کام ہے کرنے والوں کا کہ اس کے آبجیکشن کو سنیں اور رک جائیں. اگر نہیں سب کے سب تیار ہیں اور جو بیمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ یہاں پر کام کرو جب تک ہم وہ فلاں جگہ چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ کے اتنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ چاہیے, اس کے باوجود آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ہر چیز اتنی حد میں رکھیں کہ جتنی حد میں آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں. آپ اگر نعت شریف سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سنیں, مگر آپ کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ آپ دوسروں کے اوپر زبردستی کریں کہ وہ بھی سنیں. یہ بات ہے نا بھائی, زبردستی تو نہیں ہے. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس سے پہلے نعت شریف لگا دی جاتے ہیں لاؤڈ اسپیکر میں. وہاں پر ایک مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ نعت شریف صبح کے وقت لوگ جہاں بھی سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ فلاں جگہ کھانا کھلایا جا رہا ہے, یہ سن کر وہ لوگ ادھر آ جائیں گے. تو ایسے مقصد کے لیے اگر لگایا جا رہا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارا نعت شریف سن کر وہ لوگ ایک تو لطف اندوز ہوں گے, دوسرا ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے, وہ لوگ آ کر کچھ کھانا کھا لیں گے اور مستفیض ہو جائیں گے. تو ان کو مستفید کرنے کے لیے اگر لگایا جا رہا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن مطلقاً کسی کو تکلیف دینے کے لیے لگانا یا اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو اور اس کا احساس کیے بغیر لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس سے انسانوں کو رکنا چاہیے. اور بھئی آواز کم کر کے لگا لو. آپ کو کون کہا کہ بھئی لاؤڈ سپیکر ہی لگانا ضروری ہے؟ دیکھیں ایمان کی حقیقت پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دل کا حال ہے کہ آپ کے دل میں اگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت جاگزی ہے تو آپ کو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں. پیارے محبوب کا نام سن کر اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہی آپ کے لیے خدا کی بارگاہ میں لاؤڈ سپیکر کا کام کرے گا. سبحان اللہ سبحان. کہ آپ کے آنسو خدا کی بارگاہ میں لاؤڈ سپیکر کا کام کریں گے کہ مولا تیرے محبوب کی محبت میں یہ بندے کا ایک آنسو ٹپکا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کی مغفرت کر دو. بے شک. تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ ہم مدنی اتباع ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. ایسا اسلام ہرگز نہیں کہتا کہ جائز چیز کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دو, نہ لوگوں کو جائز چیز کے ذریعے تکلیف دینا ہے اور نہ ناجائز چیز کے ذریعے. اس حدیث شریف میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب تک تمہارا پڑوسی تمہاری اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب ایک اس باب کی آخری حدیث شریف دیکھیں گے. حدیث نمبر ہے 14. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث من اخلاق الايمان من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن اذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن اذا قدر لم يتعات ما ليس له. رواه الطبرانی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
3 چیزیں اخلاق ایمان میں سے ہیں۔ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ غصہ اسے عمل باطل میں نہ ڈال دے، اور جب کوئی خوش ہو تو وہ خوشی اسے حق سے نہ نکال دے، اور وہ شخص جو قدرت رکھتا ہے مگر پھر بھی وہ چیز نہیں لیتا جو اس کی نہیں ہے، تو ایسے ہی لوگ ایمان کے اخلاق میں سے ہیں، یعنی ایمان کا کچھ حصہ پائیں گے۔ تو دیکھیں اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو دیکھیں آپ، جب وہ غصے میں آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی علامت کیا ہے اور مسلمان کی علامت کیا ہے کہ اس کا غصہ اس کو آپے سے باہر ہونے نہیں دیتا، کہ وہ غصے میں آ کر کوئی ایسا کام نہیں کر بیٹھتا کہ جس کی وجہ سے اس کا خود کا بھی نقصان ہو اور سامنے والے کا بھی نقصان ہو، اور بعد میں پچھتاوا، اور ایسا بھی نہیں کرتا کہ وہ ایسا کام کر جائے کہ بھائی زندگی بھر پچھتاتا ہوا بیٹھے کہ بھائی یہ کام میں نے کیوں کر دیا۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو شیطان اس کی خون کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ غصے کو اس طرح رفع کرو کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، فوراً پانی پی لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو، سرکار پر درود بھیجو، تو غصہ تمہارا اتر جائے گا۔ تو مسلمان کے پاس یہ طریقے ہوتے ہیں غصہ اتارنے کے، تو مسلمان فوراً اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو مسلمان نہیں، وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا اور حق سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی کوئی بیچارہ مظلوم ہے تو اس پر اور ظلم کرنے لگتا ہے، اور اگر مہربانی پر آ جائے تو اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ کوئی ظالم بھی ہو تو اس کی پیشانی چومنے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب نے ایسی حرکت کی ہے کہ ایک قاتل کی انہوں نے پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا کہ بیٹے آئندہ ایسا مت کرو۔ بتائیں یہ بھی کوئی محبت ہوئی؟ اس کو بھی کوئی شفقت کہیں گے کہ ایک شخص تو قاتل ہے، اس نے اپنی بیوی ہی کو قتل کر دیا اپنے ہاتھ سے، اور وہ صاحب ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ بلا کر اس کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹے آئندہ ایسا نہیں کرنا، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو مومن کی یہ علامت نہیں ہے، مومن کی یہ نشانی نہیں ہے۔ مومن غصے کی وجہ سے ناحق سے باہر نکلتا ہے اور نہ ہی محبت کی وجہ سے باطل میں داخل ہوتا ہے، بلکہ وہ غصے اور مہربانی کی حالت میں حق پر قائم رہتا ہے، حقدار کو اس کا حق پہنچاتا ہے، چاہے وہ غصے ہی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ محبت ہی میں کیوں نہ ہو۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا کہ اس کا غصہ اس کو باطل میں داخل نہ کر دے، اس کا معنی یہی ہے کہ انسان غصے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے کسی کا حق چھینا جا رہا ہو، یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو، یا کسی کی ایسی چیز اس سے چھینی جا رہی ہو جو اس کا حقیقتاً حقدار ہے۔ اسی طرح محبت میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جس کا حق نہیں ہے اس کو وہ چیز دے دی، اور جس کا حق تھا اس سے وہ چیز چھین لی، یا محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ کسی کو اپنا خدا ہی کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو محبت میں اتنی آگے بھی نہیں بڑھ جانا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ قومیں محبت میں آگے بڑھ گئیں کہ انبیاء کو کسی نے تو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور غصے میں کوئی اتنے آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ انبیاء ہی کو قتل کر دیا۔ ذرا بتائیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ نہ یہاں پر افراد چاہیے اور نہ تفرید، یعنی ایک قدم نہ آگے بڑھ جانا چاہیے نہ ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ غرض کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی حقیقت کی علامت ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ چیز نہ لے جو اس کا حق نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے معاشرے میں آپ اکثر دیکھیں کہ جو لوگ بھی صاحب اقتدار ہو جاتے ہیں، اقتدار پر آ جاتے ہیں یا ان کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، تو اب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں جو مرتبہ مل گیا ہے گویا ساری دنیا ہماری غلام ہو گئی ہے، جتنے خزانے ہیں وہ سب ہماری جائیداد ہے، ہماری ملکیت ہے، جو کچھ آ رہا ہے وہ سب ہمارا ہی ہے، ہم چاہیں تو کسی کو دیں چاہے تو نہ دیں۔ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمھا، قوم کا جو سردار ہوتا ہے سردار نہیں ہے، قوم کا نوکر ہے فرماتے ہیں، اور نوکر اپنے مالک کی بغیر اجازت ایک پائی بھی نہیں لے سکتا۔ لہٰذا دیکھیں جب آپ قدرت تو رکھتے ہیں خزانے پر، بیت المال پر، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس میں سے آپ کا جو حق نہیں ہے اگر وہ نہ لیں تو ایسی صورت میں آپ حقیقی مومن ہوں گے۔ اور اگر آپ نہیں، آپ گھر میں بڑے ہیں، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ کوئی بھی چیز گھر کی لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں گھر کے چھوٹوں کا بھی حق ہے، تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے جو چھوٹوں کا حق ہے وہ چھوٹوں کے لیے چھوڑ دیں،
بلکہ اصل میں تو حقیقت میں یہ ایمان ہے کہ آپ اپنی چیز بھی دوسروں کو دے دیں اور ایثار کریں، کیونکہ صوفیہ کی یہی تعلیمات رہی ہیں کہ وہ ان کے پاس ایک روٹی ہو تو وہ نہیں کھاتے بلکہ غریب کو کھلا دیا کرتے ہیں اور خود بھوکے رہ جایا کرتے ہیں۔ تو حقیقتاً مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ بھوکوں کو دے، ننگوں کو پہنائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے، اور اپنی آرام اور آسائش کو نہ دیکھے بلکہ اپنے بھائی کے آرام و آسائش کے لیے کام کرے۔ خود جب کسی کام پر قدرت رکھتا ہے تو اپنی قدرت سے کسی چیز کو جو اس کی نہیں ہے وہ حاصل نہ کرے بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں تک اپنا حق پہنچاتا رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے زیادہ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں احادیث شریفہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ غزہ میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ان کی مدد فرمائے، ظالموں کا منہ کالا فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ایمان کا بول بالا فرمائے، ساری کائنات میں مسلمانوں کو عمل کی طرف راغب کرنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیار اور عشق جاگزیں فرمائے، اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔